بھارت کے وزیر خارجہ کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا فون، ثالثی کی پیشکش، لیکن بھارت ہٹ دھرمی پر اڑا رہا۔ پاک فوج اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہی ہے۔ 2 ڈرونز گرا دیے، 2 کوڈ کاپٹرز گرا دیے، سنا ہے ایک سپاہی بھی پکڑ لیا۔ 47 سے اب تک کی تاریخ کے تناظر میں پاکستان اور ہندوستان کا رشتہ اور آج کی جنگ کی صورتحال۔ کیا بھارت واقعی پاکستان پر اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں حملہ کرنے والا ہے یا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ میں۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا؟ کچھ پتہ تو کرو، چناؤ ہے کیا؟ خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں، خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں، تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا؟ راحت اندوری صاحب کا یہ جو قطعہ ہے مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ کہیں چناؤ ہو، کوئی حکومت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ کسی دباؤ کا شکار ہے، اس کو کوئی رستہ چاہیے، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سیفٹی ویلو ہے جس سے کہ آپ پریشر ریلیز کر دیتے ہیں۔ جب آپ سمجھیں کہ پریشر کوکر میں اتنا پریشر بن گیا ہے کہ آپ تو اس میں گل سڑ جائیں گے، تو آپ یہ سیفٹی والو اٹھاتے ہیں اور سارے کا سارا پریشر ریلیز کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تاریخ بھی ہے پاکستان کی اور ہندوستان کی، جو 1947 سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ کئی صدیوں تک ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے تھے، ایک ہی خطہ تھا، اسی میں سب رہتے تھے، اور کئی 100 سال تک مسلمانوں نے یہاں پر حکومت بھی کی۔ ہندو راجا تھے، بہت سی ریاستیں تھیں، لوگ ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ پھر انگریز آ گیا، انگریز نے آ کر سب چیزیں اپنے طریقے سے چلانی شروع کر دیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب انگریز آیا تو بر صغیر پاک و ہند کا جو جی ڈی پی تھا وہ پوری دنیا کا 27% تھا، یعنی کہ 1/4 سے زیادہ جی ڈی پی اس علاقے کا تھا، اور یہ تب جب کہ اتنی صدیوں تک مسلمان حکومت کر رہے تھے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کو گالی دی جاتی ہے، ان مسلمان حکمرانوں کو برا سمجھا جاتا ہے، ان کو ایک ویلن پورٹرے کیا جاتا ہے کہ یہ لوٹ گئے، حالانکہ وہ یہاں آئے، یہاں بسے، یہاں شادیاں کیں، ان کی اولادیں یہاں رہیں، اور کئی صدیاں انہوں نے یہاں بتا دیں، اسی کو اپنا وطن، اپنا دیس سمجھ لیا، اور اس کی دولت لوٹ کر کہیں اور نہیں گئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو دولت لوٹ کر گئے، ان کو وہ بھی لوٹیرا کہتے ہیں اور ہم بھی لوٹیرا کہتے ہیں۔ بہرحال جو یہاں آئے، بسے، اس کو بنایا، سنوارا، اور مغل اعظم ہندوستان کی ایک بڑی مشہور فلم ہے، اس کا جو اوپننگ ڈائلاگ ہے اس میں بھارت کا نقشہ آتا ہے، اور اس میں کچھ ڈائلاگ اس طرح کا پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، وہ وائس اوور ہوا ہے کہ یہ بھارت، میں ہندوستان ہوں، مہربانوں نے مجھے سنوارا اور دشمنوں نے مجھے لوٹا۔ وہ جو جملہ ہے نا، اور وہ ظاہری بات ہے کہ بادشاہ اکبر کی اور اس کے بیٹے جہانگیر کی کہانی ہے، اور انارکلی کی، خیر وہ تو ایک داستان ہے جو بھی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ اعتراف کیا جاتا تھا کہ ہاں، انہی مہربانوں میں سے ایک اکبر تھا، اور پھر اس اکبر کی، مغل اعظم کی، جسے کہ مغل اعظم کہتے ہیں اکبر کو، اس کی کہانی پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ اعتراف ہندوستان میں تھا، لیکن اب چیزیں بہت مختلف ہو گئی ہیں۔ اب وہ بات نہیں ہے۔ وہ جو مسلمان تھے جنہوں نے اس ہندوستان کو، اس بر صغیر کو سنوارا، اس پہ خرچ کیا، اس کو اس لیول پر لے کے آئے کہ یہ سونے کی چڑیا بن گیا، ان کو آج برا بھلا کہا جاتا ہے، اور
उन्हीं की निस्बत से मुसलमानों से बुग़्ज़ रखा जाता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है अताब का, उनको गालियां दी जाती हैं, उनके मज़हब को बुरा भला कहा जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनको जान से जाना पड़ता है। ये सब ऐसा क्यों हुआ? अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ ने सोने की चिड़िया को पूरे तरीके से निचोड़ा, और जब वो जाने लगा तो पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि बरे सग़ीर पाक व हिंद में जो हिंदू हैं उनको अपने पास एक पावर महसूस हुई। और चाहे कुछ भी आप कह लीजिए, कहीं अंदर दबा हुआ एक एहसास से महरूमी था कि मुसलमानों ने हम पर इतनी सदियों तक हुकूमत की है, और वो एहसास से महरूमी बाहर निकलने को उसका रद्द अमल बेचैन था। लेकिन उस वक्त तक उसकी कहीं कहीं कोई रमक, कोई ना कोई निशानी दिखाई देती थी। उसमें वो शिद्दत नहीं थी। एहसास महरूमी के उस रद्द अमल में वो शिद्दत दिखाई नहीं देती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसकी वो स्ट्रीक्स दिखाई देती थीं जो कि अक्ल वालों के लिए जिसमें निशानियां थीं। और उन अक्ल वालों में उस वक्त के बहुत बड़े बड़े लीडरान शामिल थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, किस किस का नाम लूँ, सर अब्दुल्ला हारून, सरदार अब्दुल रब निश्तर, और पता नहीं बहुत से लोग थे, मैं किस किस का नाम लूँ, रह जाएंगे बहुत से नाम। ये लोग उस वक्त भांप गए थे। और कायद आज़म खुसूसी तौर पर, क्योंकि कायद आज़म कांग्रेस का हिस्सा थे, वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे, चैंपियन समझे जाते थे। वो समझ गए कि ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। जब इनके हाथ में इख्तियार आएगा, जब इनके हाथ में ताकत आएगी, तो ये मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतनी सदियों का एहसास महरूमी इनके अंदर पल रहा है। जब उसका रद्द अमल आएगा तो मामलात ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए कहा कि हम अलहदा होना चाहते हैं। अब ऐसे हालात में दो चीज़ें हो सकती थीं। एक तो ये कि हिंदुस्तान के पास इतना इलाका है, इतना बड़ा है, जिसकी कोई हद ही नहीं है। पाकिस्तान उसके मुकाबले में आप प्रोपोर्शन वाइज देखें तो कितना बनता है, लेकिन दिल नहीं, दिल छोटे थे। एक शख्स था जिसका कि दिल बड़ा था, करमचंद मोहनदास गांधी, जिसने कहा कि ऐसा मत करो, मुसलमानों को मत मारो। वो एक विजनरी था। उसका ख्याल था कि हम दिल बड़ा रखेंगे, अच्छा सलूक करेंगे, तो ये नाला हैं, बाद में हमसे दोस्ती कर लेंगे, और ये बॉर्डर है, बॉर्डर रहेगा, लेकिन चलो कम से कम हम दोस्ती के साथ रहेंगे। लेकिन उस करमचंद मोहनदास गांधी को नथुराम गोडसे, जो कि आरएसएस का इंतहा पसंद था, हिंदू इंतहा पसंद था, उसने गोली मार दी और वो मर गया। उसके बाद नेहरू था, हिंदुस्तान की सियासतदान थे। हिंदुस्तान था और पाकिस्तान था, चाहे कश्मीर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे जूनागढ़ हो, वो तमाम रियासतें जिन्हें कि ये इख्तियार हासिल था कि वो किसी भी मुल्क के साथ जा सकती हैं, उनको ज़बरदस्ती हथिया लिया गया, उनमें फ़ौज घुसा दी गई। इसलिए क्योंकि वो रियासतें चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरी हुई थीं। किसी ने सवाल नहीं किया, लोग लड़ते रहे, बातचीत करते रहे, लेकिन उस वक्त ताकत के ज़ोर पर यह सब कुछ कर लिया गया। कहानी आगे चलती रही। 48 में आधा कश्मीर आज़ाद कराया गया, 65 की जंग हुई, फिर 71 की जंग हुई। 71 में सियासी गलतियां पाकिस्तान से हुईं, मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया, मगरबी पाकिस्तान अलहदा हो गया। वहाँ पर भी हिंदुस्तान ने अपना किरदार अदा किया। कल एक वीडियो में मैंने आपको जनरल सैम मानेकशॉ की वो एक्सर्प्ट सुनाया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पर दलेरी से नहीं लड़ी थी, वो बहुत दलेरी के साथ लड़ी थी। वो अपनी बेस से 1000 मील दूर थे। मुझे ट्रेनिंग के लिए 8 से 9 महीने मिले थे, और मेरे और उनके सोल्जर्स का, सिपाहियों का तनासब ये था कि उनके एक सिपाही के लिए मेरे पास 50 सिपाही थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तारीख़ में जब आप अपनी बेस से इतनी दूर लड़ाई लड़ते हैं, जंगें लड़ते हैं, तो आपको शिकस्त हो सकती है। बहरहाल वो एक अलहदा कहानी है,
71 हो गया, वक्त गुजरता गया, क्योंकि पहली ईंट जो टेढ़ी रखी गई थी, जिसमें कि दिल तंग किए गए थे, तकसीम पर लाखों लोग मर गए, दोनों ने तस्लीम नहीं किया खुले दिल से। चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, जो उधर से इधर आ रहे थे उनकी ट्रेनों पर हमला किया गया, जो यहाँ से वहाँ जा रहे थे उनको भी फिर बदले के तौर पर निशाना बनाया गया। वो लोग जो सदियों से साथ रह रहे थे उनमें ये लावा पक रहा था, जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। बहरहाल वो एक टेढ़ी ईंट जो उस वक्त रखी गई हिंदुस्तान के सियासतदानों की तरफ से, दिल छोटे करके, करमचंद मोहनदास गांधी को कत्ल करके, जो शायद उस वक्त भी बात करता था कि दोस्ती से रहा जाए, एक दूसरे पर जुल्म ना किया जाए, दोस्ती ना भी हो कम से कम दुश्मनी ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दुश्मनी हुई और वो दुश्मनी पनपती रही और पनपती पनपती 3-4 जंगों के बाद, 6-7 दहाइयों के बाद एक वक्त आया कि पिछली सदी के आखिर में हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर धमाके कर दिए और हिंदुस्तान एक न्यूक्लियाई ताकत बन गया। जवाबन पाकिस्तान को भी वैसा ही जवाब देना पड़ा। अब ये दोनों मुल्क न्यूक्लियाई ताकतें हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। मैं अपनी पिछली पॉडकास्ट में आपको दोनों का कंपैरिजन बता चुका हूं। दोनों के पास मिसाइल्स हैं, स्ट्रेटेजिक यानी कि लॉन्ग रेंज भी और टैक्टिकल यानी कि शॉर्ट रेंज भी। अब जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ रिवायती हथियारों की नहीं होगी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो भी जंग होगी वो न्यूक्लियाई हथियारों की होगी। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। अगर उनके ऊपर अटैक होता है, वो रिट्रीट करके उनके पास अपना इलाका है, वो काउंटर अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान निस्बतन बहुत पतला है, उसके पास इतनी स्पेस नहीं है, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को जिस वक्त ख़तरा महसूस होगा वो अपने न्यूक्लियाई हथियारों की तरफ रिजॉर्ट कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की है। वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो लॉन्ग रेंज पर नहीं जाते, शॉर्ट रेंज पर काम करते हैं और वो उतनी तबाही नहीं मचाते। वो तबाही का एक रेडियस उनका 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। लेकिन न्यूक्लियाई जंग होती है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की कहानी बनती है कि पहले कोई मार दे तो दूसरा क्या करेगा, वो भी दोनों मुल्कों के पास है। न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, दोनों आर्म्ड हैं, दोनों मुल्कों की फौजें तैयार हैं। मामला पहलगाम के बाद मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एक कहानी शुरू हो गई, कहा गया कि 3 लोग हिंदुस्तान में 300 किलोमीटर अंदर आकर आए, एक रिजॉर्ट के ऊपर आए, फायर किया, लोगों के नाम पूछे, उनका मज़हब पूछा, सब कुछ करके फायर किया और उसके बाद चुपचाप चले गए, हवा में तहलील हो गए। कहा यह गया कि ये पाकिस्तान की तरफ से आए थे। कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं, बस हमने कह दिया तो हमने कह दिया। क्यों? क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है, माजी में तो और भी बहुत कुछ होता रहा है। दुनिया ने उनका ये बयानिया नहीं खरीदा, उनके अपने मुल्क में लोगों ने सवाल उठाए, जिसने सवाल उठाए उसका मुंह बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर पाबंदी लगाई गई, हिंदुस्तान में जो बोला उसके ऊपर कार्रवाई की गई, जानबूझकर उनको झूठे केसेस में फंसाया गया। और पाकिस्तान से अगर मंतिक और दलील की कोई आवाज़ें जा रही थीं तो हम पर भी बैन लगा दिया गया। पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि हुजूर, आप जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकते। आप कहते हैं कि आप विक्टिम हैं, तो आइए किसी न्यूट्रल बंदे के पास चलते हैं। कोई भी ऐसा बंदा जो कि न्यूट्रल हो उसके पास चले जाइए, उससे कहते हैं भाई आप तफ्तीश कर लीजिए, जो उसकी फाइंडिंग्स होंगी आप भी उसे मान लीजिएगा, हम भी मान लीजिएंगे। अगर हम कसूरवार हुए तो हम मान लेंगे, आप कसूरवार हुए तो आप मान लीजिएगा। आप कहते हैं कि नहीं, हमने ये चीज़ नहीं माननी, जो हमने कह दिया वो दुरुस्त है। उसके बाद हिंदुस्तान का जो मीडिया है उसमें एक पागलपन दिखाई देता है, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, चाहे पालकी शर्मा हो, चाहे गौरव आर्या हो। और खुसूसी तौर पर जो मेजर गौरव आर्या है वो तो ऐसा लगता है कि जैसे बावला और दीवाना हो गया है।
جس طریقے سے وہ چیخیں مارتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے راولپنڈی سے چیخیں چاہیے، کبھی بہت ہی نامناسب گفتگو کرتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاگل ہو گئے ہیں، ایک انسان جو کہ اپنا ساری سینسز کھو دیتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے ہی شعر پڑھا تھا راحت اندوری صاحب کا کہ جناب سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتہ تو کرو، چناؤ ہے کیا، تو بہار میں چناؤ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آگے چل کے کہتے ہیں کہ تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا، تو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید اسرائیل کی طرف سے کوئی پیشکش کی گئی ہے، دباؤ آیا ہے، کچھ لالچ دیا گیا ہے، کوئی بڑی پکچر دکھائی گئی ہے، شاید یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ میں ان کرا دیں گے، شاید یہ کہا گیا ہے کہ چین کی مارکیٹ تمہیں دلا دیں گے، اس لیے، اور یہ بھی شاید دکھائی دیا کہ اسیسمنٹ ان کی یہ ہو کہ شاید تھوڑا سا پاکستان اس وقت آئسولیٹڈ ہے، کمزور ہے، تو چلو شروع کر لیتے ہیں۔ لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس پاگل پن کی کوئی انتہا دکھائی نہیں دے رہی۔ پہلے تو باتیں صرف باتیں تھیں، اس کے بعد مودی صاحب نے ایک میٹنگ کو پریزائیڈ کیا اور انہوں نے فوج کو کہا کہ جناب جو آپ نے کرنا ہے آپ کر لیجئے۔ اب معاملہ فوجی کمانداروں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ لیپا وادی میں پچھلے ایک ہفتے سے انڈسکرمنیٹ فائر ہے، دونوں طرف سے جھڑپیں چل رہی ہیں۔ ہندوستان کے 2 ڈرونز، ان کے 2 کوڈ کاپٹرز، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں شاید ان کا ایک جو بارڈر سیکیورٹی کا بندہ ہے راشٹریہ رائفلز کا، غالباً اس کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں کی فضائیہ تیار ہے، بارڈر پٹرولنگ ہو رہی ہے، ایئر بارڈر پٹرولنگ ہو رہی ہے۔ کل رات کو ایک بہت ہی خطرناک واقعہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ سیالکوٹ سیکٹر میں ہندوستان کی طرف کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہو گیا، اور رات کو 1:30-2 بجے کے قریب پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کو براہ راست ٹیلی ویژن پر آ کر اپنی قوم کو یہ وارن کرنا پڑا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے کے دوران ملک میں ہندوستان آپ پر حملہ کر دے۔ اب یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی خوف ہے، اس لیے کہ میں بار بار جس طرح کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کہانی شروع ہندوستان کرے گا لیکن اسے ختم پاکستان کرے گا، اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو تم شروع تو کر لو گے، ہم تمہیں بار بار کہہ رہے ہیں کسی تیسرے فریق سے ثالثی کروا لو، کوئی بھی ایسا جو کہ نیوٹرل فریق ہو اس کو بیچ میں ثالثی دے دو۔ اب دنیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اینٹونیو گوئٹر، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب میں گڈ آفیسر بن جاتا ہوں، اپنے لوگ دیتے ہیں، آپ بیٹھ کر ثالثی سے ایک دوسرے سے گفتگو کر لیجئے، کم از کم اس تناؤ کو کم کیجئے۔ مارکو روبیو جو امریکہ کے سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی یہ اظہار کیا ہے کہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ چین نے کہا ہے کہ میں چین نے بلکہ یہ نہیں کہا کہ ثالثی کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، جس کے بعد یہ بھی بھارت کو بہت برا لگا ہے کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے۔ ایران نے پیشکش کی ہے کہ جناب ہم بیچ میں بیٹھ کے آپ کی بات چیت کرا دیتے ہیں۔ سعودی عرب بھی کوششیں کر رہا ہے کہ تناؤ کم ہو جائے، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ ایک نیوکلیائی جنگ بن سکتی ہے جو کہ تاریخ کی پہلی نیوکلیائی جنگ ہوگی، لیکن ہندوستان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، وہ اسی ایک پاتھ پر چل رہا ہے جو کہ جنگ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کچھ نہ کچھ تو کرے گا، کیونکہ جب اتنا بلڈ اپ کر لیا، اتنی ہائپ کر لی، اب اگر وہ کچھ نہیں کرے گا تو ان کی بہت سبکی ہوگی، اور نریندر مودی صاحب جو کہ خود کو بھگوان کہتے ہیں، خود کو پرماتما کہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، بس ہم نے کہہ دیا تو ہم نے کہہ دیا، اب اپنی بات پوری کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانا چاہتے ہیں، چاہے اس میں لاکھوں لوگ مر جائیں، چاہے اس میں ہندوستان اور پاکستان دونوں کا بہت نقصان ہو جائے، کیا پوری دنیا میں نیوکلیائی جنگ کی ریت پڑ جائے، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ انہیں صرف اور صرف اپنے اور سیاسی مفاد بی جے پی کے، ان کو بس یہ ان کے مد نظر رکھے ہوئے ہیں، اور بس یہی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ میں نے کہہ دیا اور انا ہے تو کرنا ہے تو کرنا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اب دنیا کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں سیریسلی سوچے اور کوشش کرے کہ ان چیزوں کو ڈی ایسکیلیٹ کرے۔ آج آپ کو اتنی لمبی کہانی اس لیے سنائی کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر وہ پہلی اینٹ سیدھی پڑ جاتی
اگر موہن داس کرم چند گاندھی جو چاہ رہا تھا کہ چلو دوستی نہیں ہوتی، نہ ہو تو دشمنی بھی نہ ہو، وہ معاملات کچھ اس طرح کے چلتے تو آج کہانی شاید بہت ہی مختلف ہوتی. لیکن وہ جو ایک احساس محرومی اتنی صدیوں سے ہندوستان کے ہندوؤں میں پک رہا تھا، اس کا رد عمل کبھی نہ کبھی تو باہر آنا تھا. اور جیسے ہی 2002 4 5 کے بعد جب ان کو تھوڑی سی فائنینشیل اسٹرینتھ ملنی شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ یہ سب کچھ باہر آنا شروع ہو گیا. اور اب تو آپے سے باہر ہے. مسلمان ہندوستان میں ویسے تو آ کر نیچے کامنٹس میں بھی لکھتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، ہم بڑے یہ ہیں، ہم بڑے وہ ہیں. لیکن جو وہاں پر مسلمانوں کے حالات ہیں وہ ہم جانتے ہیں. لوگوں سے بات چیت بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال کیونکہ انہیں وہاں رہنا ہے وہ کھل کر اس پر کبھی بھی تنقید نہیں کریں گے، کیونکہ وہ وہیں پر پھنسے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے کہیں نکل بھی نہیں سکتے. اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ہم کوئی چھیڑ چھاڑ کریں. آپ جو کر رہے ہیں کیجئے، رہنا ہے رہیے، یہ آپ کا فیصلہ تھا، اب بھگتیے. لیکن ہم جس حال میں رہ رہے ہیں ہمیں ہمارے حال پہ رہنے دیجئے. ہمیں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ بس اتنا کرنا چھوڑ دیجئے کہ آپ اپنے گھر میں خود ہی گند کرتے ہیں اور اس کا ملبہ ہم پہ ڈالتے ہیں اور پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ پاکستان یہ ہے، پاکستان یہ ہے، پاکستان یہ ہے. کون جھوٹا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون زیادہ شور مچا رہا ہے، کون دوسروں کی آوازیں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کون بغیر لاجک کے ان لاجیکل بات چیت کر رہا ہے. نہ اس کے پاس منطق ہے، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ اس کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے، نہ وہ کسی تیسرے کی ثالثی قبول کر رہا ہے. کون اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے اور بدتمیزی اور بدماشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر آپ یہ لٹمس ٹیسٹ سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان اس میں سے کچھ بھی نہیں کر رہا. پاکستان صاف کہہ رہا ہے کہ ہم پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، آئیں صاف شفاف تحقیقات کریں. لیکن نہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. ماضی میں ہے، اس میں ہر طرف سے بہت کچھ ہوا ہے. ماضی کی بنیاد پر آج کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. آج کا فیصلہ آج کی تحقیقات کے مطابق ہو سکتا ہے. لہٰذا فی الحال صورتحال یہی ہے، جنگ کے بادل بالکل بھی چھٹے نہیں ہیں، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ سفارتی تعلقات، جو بھی بیرون ملک لوگ ہیں، جو بین الاقوامی سربراہان مملکت ہیں، ان کے جو دفتر خارجہ ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہے، سیکورٹی کاؤنسل ہے، ان تمام باڈیز کو زیادہ پریشر ایگزرٹ کرنے کی ضرورت ہے. دونوں ملکوں سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. ان کے وزرائے خارجہ سے، ان کے وزرائے اعظم سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کا دروازہ ہے وہ کھل جائے اور یہ جو ٹینشنز ہیں یہ ڈی اسکلیٹ ہو سکیں. اس امید کے ساتھ کہ بھارت کسی حماقت سے باز رہے گا اور معاملات بات چیت کی طرف چلیں گے اور یہ جو جنگ کے بادل ہیں یہ چھٹ جائیں گے، اس دعا کے ساتھ اور اس اعادے کے ساتھ کہ اگر ایسا نہ ہوا اور ہندوستان نے پہل کر دی تو اس کو ایک دفعہ چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے. اپنا پوڈ کاسٹ ختم کرتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.